بے شک وہ قرآن البتہ دو ٹوک بات ہے. یہ جو انہو بے شک وہ قرآن، اس میں جو ہو ہے اس کے دو طرف جو اس کی ضمیر ہے وہ مرجع ہے، یعنی کہ ہو کے ایک، یعنی کہ جو میں نے ترجمہ کر دیا قرآن پاک کہ بے شک وہ جو قرآن پاک ہے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ الطارق، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 17 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: فما لہ من قوت ولا ناصر، پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو چکر مارنے والا ہے. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے. انہ لقول فصل، بے شک وہ قرآن البتہ دو ٹوک بات ہے. وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے وہ مذاق. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر مکر کرتے ہیں مکر کرنا. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں تدبیریں کرتا ہوں تدبیریں کرنا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس مہلت دیجئے کافروں کو، یعنی مہلت دیجئے ان کو مہلت دینا، یا مہلت دیجئے کافروں کو یعنی مہلت دیجئے ان کو تھوڑی سی مہلت دینا. سورۃ الطارق کا اختتامی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 17 تک تلاوت کی. ما قبل کے اندر جو ہم نے سبق پڑھا یوم تبلی السرائر، آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی، تفسیر ترجمہ بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد جو اس آیت کا تھا کہ انسان کو جس دن دوبارہ زندہ کرنا ہے اس دن انسان کی جتنی بھی پوشیدہ باتیں ہیں جو اس نے دنیا میں رہ کے کی ہیں، جو اس نے دنیا میں رہ کر گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں رہ کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوشیدہ اعمال افعال وہ اس دن اس کے سب ظاہر کر دیے جائیں گے. اسی کی آگے تفصیل ہے فما لہ من قوت ولا ناصر. مقصد یہ ہے کہ اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اس کی مدد کر دے یا ان مخفی باتوں کے اظہار کو روک سکے. کوئی نہیں روک سکتا، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مدد ہوگی. جب اللہ تعالیٰ آدمی نے جو گناہ دنیا میں کیے ہیں، جو افعال دنیا میں کیے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ظاہر کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ظاہر کرنے سے روک نہیں سکتی. نہ وہ آدمی خود روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی طاقت اس کے پاس ایسی ہوگی. جیسے دنیا میں تو نظام چلتا رہتا ہے نا، دنیا کے اندر ہم رشوت دے دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہاں ایسا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں کرنے کی یہ اجازت ہوگی. والسماء ذات الرج، رج یہ معنی بارش کے آتے ہیں. کیوں بارش کے آتے ہیں میں نے ابھی ترجمے بھی کیا، اور قسم ہے آسمان کی جو چکر لگانے والا ہے. اب بارش جو ہے وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، تو رجا کے معنی بھی اسی لیے بارش کے اس میں کیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ماقبل کے اندر جو مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، تو اسی کے اصل میں یہ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ انسان مشاہدہ کرتا ہے. مشاہدہ کیسے کرتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کے اوپر یا کاشتکاری والی زمین کے اوپر جب اپنی رحمت بارش نازل کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کھانے پینے کے لیے خوراک دیتے ہیں، وہاں کھیتی اگتی ہے، پھر وہ انسان کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد وہ انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر جب اگلا سیزن آتا ہے پھر بارش آتی ہے، پھر وہاں سے کھیتی دوبارہ اگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے
ان لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ان کو جواب دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کھیتی کو اگا کے اس کو کاٹنے کے بعد دوبارہ کھیتی اگا سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل ناممکن نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہ کر سکے، انسان کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ذات الرجز کا معنی چکر لگانے والا بھی کیا، تو مقصد یہ ہوگا کہ چکر لگانے والا یعنی کہ آسمان جو چکر لگانے والا ہے، لیکن جو پہلے والا ہے میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے، تفسیر سنائی ہے، وہ اس میں بہترین ہے جو مجھے خود بھی پسند آئی ہے۔ والارض ذات الصد، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ زمین پھٹنے سے کیا مراد ہے؟ زمین کے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کی جڑی بوٹیاں ہیں، چشمے ہیں، خزانے ہیں، وہ تو جب ایک موسم بہار آتا ہے تو یہ چیزیں زمین پھٹتی ہے، اندر سے جو ہے نا وہ موسم بہار کی وجہ سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، پھل فروٹ کے موسم آتے ہیں، بہار آ جاتی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے زمین کی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ ایک خاص وقت میں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو انسان کے بھی جو پوشیدہ اعمال ہیں وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت والا دن۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک وہ قرآن، البتہ دو ٹوک بات ہے۔ یہ جو انہو بے شک وہ قرآن، اس میں جو ہو ہے اس کے دو طرف جو اس کی ضمیر ہے وہ مرجع ہے، یعنی کہ ہو کے ایک، یعنی کہ جو میں نے ترجمہ کر دیا قرآن پاک کہ بے شک وہ جو قرآن پاک ہے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے یا اس کا کوئی مذاق اڑائے، جیسے کہ ماقبل میں پڑھا کہ یہ شعر و شاعری والا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ دو ٹوک بات ہے۔ دوسرا ہم اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے پیچھے والسماء ذات الرجع، رجع کی طرف اس کی ضمیر کو اگر ہم لے جائیں اور وہاں سے ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ انسان کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا، یہ دو ٹوک اور یقینی بات ہے۔ اس کے اندر انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جو لوگ یہ چیز کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا، وہ اپنے آپ میں جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے، انسان نے دوبارہ زندہ ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے۔ وما ہوا بالحز، مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کوئی بیہودہ نعوذ باللہ کلام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کوئی دل لگی کی بات نہیں ہے کہ کسی کے دل میں جیسے شعر و شاعری ہے، آج اس کے لیے کر دی کر اس کے، نہیں، یہ قرآن پاک دو ٹوک کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے، حقیقی کلام ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ مکر کرتے ہیں، مکر کرنا یعنی کہ کفار۔ مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف کیا کرنا شروع کر دیا؟ چالیں چلنا شروع کر دی، مکر کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، آپ ان کو چالیں مکر کرنے دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَكِيدُ كَيْدًا، مطلب اس کا بھی وہی ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیں، میں تدبیریں کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کفار کا مکر کرنا، چالیں چلنا، اور اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہی جیتیں گی، کفار کا مکر نہیں جیتے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں غالب آ جائیں گی انشاءاللہ۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تدبیر کرنا سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جو ہے مخالفت ہے اسے گھبرائیں نہیں، ان پہ جلد عذاب آنے والا ہے، آپ ان کے لیے جلد عذاب کے لیے بھی دعا نہ کریں کہ خواہش نہ رکھیں اس چیز کی کہ جلد عذاب آ جائے، نہیں، اس کے لیے خاص وقت ہے۔ میں نے دنیا میں ان کو کچھ مہلت دی ہوئی ہے، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، آپ اس کو مہلت دینا سمجھ لیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، جلد ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اب وہ دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، کئی لوگوں پہ دنیا پہ عذاب آ جاتا ہے، آخرت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو دنیا میں عذاب آیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، آخرت میں بھی اس کو عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے لیے راہ حق بنائے،
کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اپنی آخرت کو اچھا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔